السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بشریٰ احمد کا ناول ایک بیانیہ پر۔ یار دوستوں نے کہا تھا کہ بیوی کا گھونگھٹ الٹتے ہی روب حسن میں گم ہو جانے والے مردوں کا انجام بخیر نہیں ہوتا، بالفاظ دیگر زن مرید بن کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ زن مریدی کا ہوا ایسا دماغ میں بیٹھا کہ سوچ لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے بیوی کو پہلی رات زیادہ لفٹ نہیں کرانی۔ بے فکری اور جوانی دو ایسی چیزیں ہیں جن میں مست انسان کبھی بھی حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ نہیں کر پاتا۔ یہی کچھ معاملہ معاذ کے ساتھ ہوا تھا۔ ویسے شوق تو اسے لو میرج کا تھا، لیکن لو کرنے کے مواقع زندگی میں کم میسر آئے۔ اسکول و کالج جیسی خشک و بے رونق جگہ، 14 سالہ تعلیمی کریئر جیسے تیسے، اس آس میں گزرا کہ چلو کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کی رنگینی سے دل بہلائیں گے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ یونیورسٹی میں داخلے سے پیشتر ہی گل نور کی اس کی زندگی میں آمد ہو گئی۔ مصوفہ اماں کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند۔ اب بھلا اعلیٰ تعلیم اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ بلکہ زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن کیا کیا جائے جب مارکس کچھ زیادہ آ جائے تو اپنے شہر کی یونیورسٹی ذرا چھوٹی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ یہی گل نور کے ساتھ ہوا تھا، یہ معاذ کا خیال تھا، لہٰذا اس نے بڑے شہر کی اس بڑی سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ضروری سمجھا، جس پہ معاذ کو قطعی اعتراض نہ ہوتا اگر دونوں کا ڈپارٹمنٹ ایک نہ ہوتا۔ اعتراض تو اسے گل نور کے نام پہ بھی تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بلا، پھول اور روشنی بلا کوئی تک بنتی ہے؟ اس نے گل نور کی آمد سے قبل دسیوں دفعہ اماں سے اس کے نام کے حوالے سے حیرانی کا اظہار کیا۔ اوہو کیا ہو گیا ہے تجھے معاذ بچے؟ ہر دفعہ بھول جاتا ہے کہ اس کی نانی اور دادی دونوں سگی بہنیں تھیں، لیکن دونوں میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ نانی نے نام رکھا نور بانو اور دادی نے گل بانو۔ کئی دن تک تکرار چلتی رہی اور نام کا یہ فیصلہ نہ ہو پایا، تو ایک دن اس کے ابا نے گل نور نام رکھ کر سیدھا برتھ سرٹیفکیٹ ہی بنوا لیا کہ اب دونوں خوش ہو جائیں گی۔ اللہ بخشے ایسی نانی اور دادی کو، معاذ یہی کہہ پایا۔ ارے رے یوں کہہ اللہ زندگی دے نانی اور دادی کو، دونوں ماشاءاللہ حیات ہیں۔ اماں نے ٹوکا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، کیا کہتا، ورنہ دل میں تو وہ سوچ رہا تھا بہنوں میں اس حد تک بہنپا تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کی سمدن بننا کیسے گوارا کیا۔ خیر گل کی آمد سے قبل ہی اس نے دادی اور نانی نام کی چکی کے دو پاٹوں کے بیچ ایسا پسنے والی گل نور کی خاصی بیچاری سی تصویر ذہن میں بنا رکھی تھی، لیکن کلاسز شروع ہونے سے محض 2 دن پہلے وہ محترمہ ان کے گھر تشریف لائیں، وہ بیچاری ہرگز نہیں تھی، خاصی پر اعتماد تھیں اور اس کا یہی اعتماد معاذ کو زہر سے بدتر لگا۔ شاید اچھا تو آپ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ اماں کے تعارف کروانے پر اس نے بڑی جانچتی نظروں سے معاذ کو دیکھا، جبکہ معاذ کو تو میرے ڈپارٹمنٹ سے آگے کچھ سنائی ہی نہیں دیا، یعنی کہ اتنی جلدی حق ملکیت جتا دیا۔ ابھی تو اسے اس شہر کی فضا میں سانس لیے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ خیر مہمان سمجھ کر اس نے کسی قسم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ بات بھی بعد میں کھلی کہ جوان لڑکی کا اکیلے ہاسٹل میں رہنا دادی اور نانی دونوں کو گوارا نہیں تھا۔ سمدن بننے کے بعد دونوں دوسری بات پر دونوں متفق تھی، حالانکہ ہاسٹل میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوتا ہے۔ معاذ کا دل چاہ کے جا کر دادی اور نانی دونوں کو ہاسٹل کے فوائد گنوائے۔ بہرحال دوسری طرف گل نور صاحبہ تھی جو کسی کے گھر رہ کر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیا اچھی سوچ ہے، معاذ نے فوراً تائید کی۔ جواب میں اماں نے اسے گورا۔ اماں ایک اکیلی لڑکی کو پیئنگ گیسٹ بنا کر ناک نہیں کٹوانا چاہتی تھی۔ گل نے سنی انسنی کر دی اس کی بات۔ خیر تینوں بلکہ اماں سمیت چاروں خواتین اس تجویز پر راضی ہوئیں کہ گل انیکسی میں بطور کرایہ دار رہے گی، لیکن کھانا اماں کے ذمہ ہوگا۔ یہی سارے معاملات بظاہر سیٹ ہو گئے تھے۔ معاذ نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ بتا دوں گا میرے گروپ سے ذرا دور رہے کہ مجھے چپکو لڑکیاں پسند نہیں۔ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں دوستوں کا ایک گروپ تشکیل پا گیا تھا، جس میں یقینی طور پر کچھ لڑکیاں بھی ہوں گی، لیکن بے عزتی کا پہلا احساس اس وقت ہوا جب ناشتے کے بعد ذرا کی ذرا رک کر وہ پہلے اماں پھر سے مخاطب ہوئی۔
آنٹی آپ کو تو پتا ہے مخلوط تعلیمی اداروں میں ہر طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں، میں نے چونکہ ایسے ہی اداروں میں پڑھا ہے اس لیے میں بڑی محتاط ہوں۔ معاذ آپ پلیز یونیورسٹی میں بلا ضرور مجھ سے بات مت کیجیے گا، سب لوگ نوٹس کرتے ہیں اور میرا امیج خراب ہوگا۔ معاذ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا، یعنی کہ اس نے تو خود ہی فرض کر لیا تھا کہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا۔ معاذ نے دل میں اٹھتے ابال کو بمشکل دبایا، جبکہ اماں نے حال ہو گئی تھی سمجھدار بچی کی بات پر۔ بس پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، معاذ اس سے چڑھتا گیا اور اماں اس پہ فریفتہ ہوتی گئیں، لیکن یہ فرفتگی اس حد تک جا پہنچے گی کہ اس کا اسے گمان تک نہیں تھا۔ وہ رفتہ رفتہ گھر کا حصہ بننے لگی۔ 2 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، اماں تو اماں، ابا بھی اسے سہرانے لگے۔ آنٹی فریج میں ہر وقت کولڈ ڈرنک مت رکھا کریں، ہزار بیماریوں کی جڑ ہے، اس نے ٹیبل پر اماں کے ساتھ کھانا لگواتے ہوئے مشورہ دیا۔ بس بیٹا کیا کرے، معاذ کھانے کے بعد 2 گھونٹ ضرور لیتا ہے، اماں نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا کرے نا آنٹی، آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو پڑھواؤں گی ان ڈرنکس کے مضر اثرات، اور اس نے پتا نہیں کہاں سے اتنے مضر اثرات پڑھوا دی کہ اماں تو مہمانوں کے آگے بھی فرینچ جوسیز رکھنے لگی۔ پتا نہیں ان کی ساری زندگی کی خواہش شواری کی عادت کہاں جا سوئی۔ معاذ نے اپنے گھر میں کولڈ ڈرنکس کے خلاف اتنا پر اثر بائیکاٹ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بات چونکہ صاحبزادے کی صحت کی تھی سو اماں نے قطعی نرمی نہ برتی۔ معاذ نے ساری کسر یونیورسٹی میں نکال لی، بوتل ہاتھ میں تھامے اتنی دفعہ گل کے سامنے سے گزرتا کہ 10-15 دنوں میں ہی غذا کی نالی میں جلن کی شکایت ہو گئی۔ انکل شکر ہے آپ اخبار کے شوقین ہیں، گھر میں اتنے اخبار آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی مزے ہو جاتے ہیں۔ سچ میں تو جب تک اخبار پڑھ نہ لوں سستی دور نہیں ہوتی، لیکن آج کل کے نوجوانوں کی اخبار سے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے، خبریں بھی موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب انکل بھلا بتائیں، ایک اخبار آپ کو جتنا اچھا اپڈیٹ کر سکتی ہے اتنا کوئی اور چیز کر سکتی ہے؟ اس لیے تو آج کل کی ڈگری ہولڈرز انٹرویو میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ کورس کی کتابوں کے علاوہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تقریر کیے جاتی اور ابا کے ذہن کی اسکرین پر کوئی ایسا لمحہ نہ ابھرتا جب انہوں نے معاذ کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ اولاد کو ناکام ہوتے کون دیکھنا چاہتا ہے؟ بس پھر معاذ کے لیے لازم ہوگا کہ روز شام کے اداریے پڑھ پڑھ کر ابا کو سنائے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس نے اخبار کو ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ اماں کو اس کی صورت میں گویا اپنی سہیلی مل گئی اور ابا کو اپنا سچا ہمدرد۔ 2 سال میں وہ گھر کا لازمی حصہ بن گئی۔ ابا اپنے دوستوں سے فخریہ ملواتے، اماں اپنی سہیلیوں کے آگے اس کے گن گاتی، معاذ اکلوتی اولاد تھی، وہ باہر چلا جاتا، اماں گھر میں بلائے پھرتی، لیکن اب گل انہیں کسی نہ کسی مشغلے میں مصروف رکھتی تھی۔ گوار اثر پڑا، وہ جو کالونی کے پارک میں ایک چکر بھی پورا نہ کر پاتی تھی اب اس کے ساتھ باتوں میں مصروف 2 چکر لگا لیتی۔ وزن کچھ کم ہونے سے جوڑوں کے درد میں بھی فرق پڑ گیا، ابا کو کولیسٹرول لیول بھی کچھ کم ہو گیا۔ وہ خوش خوراک تھے، اماں کہاں تک ان کی فرمائشیں پوری کرتی، لہٰذا وہ بازار کا رخ کرتے۔ جب گاجر خوب سارا کھویا ڈلوا کر وہ لے کر آتے تو خوب ہی کھایا جاتا۔ پائے ان کو مرغوب، حلیم ان کی پسندیدہ، باربیکیو کے وہ شوقین، اور اس کو جب جب پڑھائی سے فرصت ملتی اماں کو ساتھ لگائے کچن کو رونق بخشتی۔ گھر کے صحت بخش ہلکے پھلکے ہلکے مرچ مسالے اور کم چکنائی کے کھانے بنتے کہ طبیعت بھی سیر ہو جاتی اور معدے پر بھی بار نہ ہوتا۔ گھر کے صحت بخش ہلکے میٹھے ہلکے مرچ مسالے اور کم چکنائی کے کھانے بنتے کہ صحت بھی سیر ہو جاتی اور معدے پر بھی بھار نہ ہوتا۔ جب ایک ایسی آل راؤنڈر لڑکی سامنے ہو تو اس کو بہو بنانے کا خیال کس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی ابا اور اماں کے ساتھ ہوا، اور یوں ماسٹرز مکمل کرنے کے سال بعد ہی وہ اس کی زندگی میں آ گئی، اور وہ کیسے راضی ہوئی یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اس کہانی کا انجام یہ تھا کہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کے اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھنے کا قطعی جی نہیں چاہ رہا تھا، جو اس کی بیوی کو زیر کرنے کا ایک سے ایک نسخہ ٹھنڈی سانس بھر کر بتا رہے تھے۔ ٹھنڈی سانس اس لیے بھر رہے تھے کہ ان کے نسخوں کے باوجود بیوی نام کی جادوگرنی سے بچ نہیں پائے تھے۔ کوئی اپنی بیوی کے حسن جہاں سوز کا اسیر ہوا تھا اور کوئی باروب شخصیت کا، کوئی بھاری بھر کم وجود کا تو کوئی تگڑے میکے کا۔ کسی کی بیوی میں ایسی کوئی خاصیت نہیں تھی تو اس کے 4-5 لہیم شہیم بھائی تھے، جن کا تصور کر کے
سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب سب کی امیدوں کا مرکز ماس تھا، جسے اپنی روکھی سی نام نہاد دلہن کے تصور سے کسی رگینی کا احساس گدگدا رہا تھا، اور نہ ہی اس کے ترم خان بھائی اس کا خون خشک کرنے کے لیے موجود تھے۔ جیسا اکلوتا وہ خود تھا، ویسی ہی اکلوتی محترمہ گلنور تھی۔ ریٹائرڈ باپ، بوڑھی نانی، دادی اور دونوں سے خفا اور بیزار اس کی ماں، یہ اس کا کل میکا تھا۔ سو ماس کا پلڑا بھاری تھا کہ جو مرضی سلوک اس کے ساتھ روا رکھے، وہ سارے ڈائیلاگ جو کئی دفعہ کئی دنوں سے اس کے دوست رٹوا رہے تھے، دہراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو جیسے ہر طرف چکا چوند سی ہو گئی۔ یہ تو اس کا ہی کمرہ تھا، لیکن سامنے اناری رنگ کے لباس میں یوں دمک رہی تھی جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو، بلکہ انارکلی۔ واہ واہ، کیا بروقت تشبیہ آئی تھی اس کے ذہن میں۔ جھکی نظروں کے ساتھ وہ ایسی بیٹھی تھی جیسے کوئی مومی مجسمہ۔ اس نے ذرا سا دوپٹہ سیٹ کرنا چاہا تو چوڑیوں نے جلترنگ بجا دی۔ وہ وہیں دروازے میں استدا رہ گیا۔ یہ وہ تو نہیں تھی، سیدھا سادہ ہر قسم کی آرائش سے پاک چہرہ، ڈھیلی ڈھالی کرتا نما قمیض اور میچنگ ٹراؤزر میں ہی ملبوس دکھا تھا ہمیشہ۔ آج تو سراپا یکسر بدلا ہوا تھا۔ خیر، اسی لیے تو پارلر والے ہزاروں روپے بٹورتے ہیں۔ اس نے خود کو اس کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے روکنے کے لیے بروقت وجیہہ تلاش کی۔ تھوڑا سا کھنکھار کر اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ اس نے روبے حسن میں نہیں آنا تھا، یہ تو طے تھا۔ دل پھر بھی اس کو نظر بھر کر دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ بہرحال قدرے لاپرواہ سے انداز میں وہ اس کے قریب آ کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں آ بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑا سا سمٹی۔ ماس مردانگی کے غذام میں مسکراتا تھوڑا اور پھیلا، گویا محترمہ نروس ہو رہی ہیں۔ جیب سے نازک سی چین نکال کر اس کی خوبصورت گردن میں پہناتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر لاک ذرا دیر میں بند کیا۔ چین پہنا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے واضح طور پر اس کی رکی ہوئی سانس میں بحال ہوتی محسوس کی۔ ماحول کا فسون تھا یا رشتے کی نزاکت کا احساس؟ وہ کچھ شرارت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر وہی فضول کی سوچیں۔ وہ سنبھل گیا، تکیہ کھینچ کر کوہنی کے نیچے دبائے وہ گل کے روبرو ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کھنکھار کے تمہید باندھی، ہم دونوں کی لو میرج تو ہے نہیں جو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کا آغاز کریں۔ میں ویسے بھی پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری ساری عادات اچھی طرح جان لو، تاکہ نہ تمہیں مسئلہ ہو نہ مجھے۔ اس کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا جیسے گل کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ تائید میں گردن ہلا رہی تھی، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے تک وہ مسلسل بولتا رہا، بغیر فل سٹاپ اور کومے کے۔ محور اس کی اپنی ذات تھی۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنی بیویوں کے روایتی جذباتی ہتھ کنڈوں سے باز رکھنے کے لیے طویل المیعاد منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے تقریر کے اختتام پر اسے بھی بولنے کی اجازت دیتے ہوئے اس پر گویا احسان کرا۔ کہنا ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ گل اب خاصی پرسکون تھی۔ کہو، لیکن خدا کے لیے یہ نہیں کہنا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ وہ آج سارے حساب چکا رہا تھا۔ ارے نہیں، اتنی گھسی پیٹی مثال کم از کم میں نہیں دوں گی، وہ بے ساختہ مسکرائی۔ فطری جسم پر کافی حد تک وہ قابو پا چکی تھی۔ انداز میں اعتماد در آیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ ماز انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا تھا۔ روایتی مردوں کی بجائے یہ اس بات کے لیے بات اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ وہ ماز کی تقریر کو بھی مثبت لے رہی تھی، یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ۔ اصل میں ماز میں اماں ابا کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں ابا کو؟ وہ پریشان ہوا۔ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، میں بھی چونکہ اکلوتی ہوں، اس لیے میرا تجربہ ہے کہ اکلوتی اولاد کی تو وجہ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جائے تو دوسرا فریق خفا ہو جاتا ہے۔ میں تو نانی دادی اماں ابا سب کے لیے اکلوتی تھی اور بڑی مشکل سے توازن قائم رکھتی تھی۔ یہاں بھی آپ اکلوتے ہیں، وہ تو اماں ابا میں بے مثال انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت میں لاپرواہی جس کی وجہ سے وہ کچھ فیل نہیں کرتے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ شادی کے اولین دنوں میں آپ روایتی شوہروں کی طرح ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے پھریں۔ نہ ہی مجھ سے یہ توقع رکھیے گا کہ میں ہمہ وقت آپ کے ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ ہم نے ہر چیز کو نارمل رکھنا ہے تاکہ اماں ابا کو ہمارے نئے رشتے سے مثبت رسپانس ملے۔
میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ ماس کی حیرانی کی شدت سے آپ پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہ ذرا بریک لگا. دیکھیے ہم نے تو ساری زندگی ساتھ ہی رہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اصل محبت و شادی کی کچھ عرصہ بعد ہی شروع ہوتی ہے. شروع میں تو بس صنف مخالف کی کشش ہی ہوتی ہے. ماس کی حیرانی دیکھ کر اس نے اپنے موقف کی کچھ اور وضاحت دی. ماس تو شدت غم سے گنگ ہی رہ گیا. وہ تو بے نیازی کی بار بارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی سبق سننے کو مل گیا. ارے لڑکی 2-4 دن تو آرام کر لیتی. کل مکلاوا ہوا ہے، آج کچن میں آن کھڑی ہوئی ہو. اماں صبح سویرے سے کچن میں دیکھ کر ہک دک رہ گئیں. چھوڑیے اماں، یہ تو کلفات. میں نئی تھوڑی ہوں اس گھر میں. صبح سویرے نکھری نکھرائی سی گل کو دیکھ کر اماں نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ پڑھ کر نظر اتاری. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے دن ماں چھٹی پر ہے اتنے دن تو آرام کر لو. ابھی نسرین آ جائے گی، وہ دیکھ لے گی سب. توبہ کرے، نسرین کے ہاتھوں کے موٹے موٹے پراٹھے حلق سے نہیں اترتے. ماس بھی اٹھ کر وہیں آ گیا تھا. تو بیٹا جی ڈبل روٹی لا کر کھا لو. اماں نے خفی سے اسے دیکھا. مجھے یقین ہے تم نے ہی اس کو کچن میں بھیجا ہوگا. ارے نہیں اماں، یہ تو سو رہے تھے، میں تو خود ہی اٹھی ہوں. آپ ابا کو بھی لاؤنج میں بلا لیں، میں دسترخوان لگا رہی ہوں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس نے اماں کو باہر بھیجا. یہ تم صبح صبح اتنا تیار کیوں ہو گئی؟ مارننگ شوز کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ معاذ نے ہلکی سی لپسٹک کے لگے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکرا کسا. چائے تھرماس میں انڈیلتی. گل کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے. اماں کہتی ہیں کہ صبح کمرے سے نکلنے سے پہلے تیار ہونا چاہیے. اس کا انداز سادہ تھا. ایک تو یہ لڑکی کسی بات کا برا نہیں مانتی. ماس کو جھنجھلاہٹ ہوئی. بے شک اس نے سوچا تھا کہ ماس بیوی کو سر پر نہیں چڑھائے گا، پھر بھی گزرے ہفتے میں کہیں کچھ الجھن کا باعث ضرور تھا جس کا اسے پتا نہیں چل رہا تھا. اماں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد میں کہیں کوئی دعوت اٹینڈ نہیں کروں گا. ابھی تک تو تھکاوٹ بھی نہیں اتری. میں کہیں نہیں جا سکتا. گل کے میکے میں کئی لوگ دعوت کے سلسلے میں بار بار فون کر رہے تھے. اماں چاہ رہی تھی کہ لوگ 2-4 دن کے بعد بہاولپور آئیں تاکہ کچھ دعوتیں نبٹ جائیں، لیکن آج اتنے روز ہو گئے تھے کہ ماس کو ٹال مٹول کرتے ہوئے. ماس میں کئی دنوں سے تمہارے رنگ ڈنگ دیکھ رہی ہوں. خود جانے کہاں کہاں پھرتے رہتے ہو. بیوی کے ساتھ جانے کا نام لو تو نخرے کرنے لگتے ہو. میرا تو خیال ہے کہ بیوی آ جائے گی تو سدھر جاؤ گے. وہ تو بچی سیدھی سادی ہے. کوئی اور ہوتی نہ تو آئے دن سر پھٹول ہوتی. اماں اسے اکیلے میں لے بیٹھی تھی. گل ابا کی کتابوں کی الماری کی صفائی کروا رہی تھی. او ہو بچی اتنی بھی سیدھی نہیں ہے. وہ خود بھی آدم بزار ہے. کہیں آنے جانے کا اس کا خود بھی دل نہیں کرتا. معاذ نے اپنا پہلو بچایا. بیٹا وہ اچھی بیگم ہے، شوہر کے تیور پہچانتی ہے. تو ہر وقت ہٹلر بنا رہتا ہے. ایسے میں وہ کیا کرے؟ اماں کو گل میں کوئی برائی نظر آ ہی نہیں سکتی تھی. اچھا بہرحال اگلے مہینے چلے جائیں گے. اس نے ہار مانی. نہ میرا بیٹا، اگلے مہینے بھی کیا کرو گے؟ اگلے سال چلے جانا گود میں بچہ لے کر، شادی کی دعوتیں کھانے کو. اماں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی. معاذ کو ہنسی آ گئی. اماں بھی زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں. گود میں بچہ، وہ دل کھور کر ہنسا. سنیں معاذ، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. گل نے رات کو کمرے میں آنے کے بعد اسے مخاطب کیا. چائے پیتے معاذ کو بڑے زور کی کھانسی ہے. صبح اماں اور اب یہ محترمہ. اوہ کیا ہو گیا ہے؟ کپڑوں پر چائے چھلک گئی. گل نے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑا. کچھ نہیں ہوتا. کیا کہہ رہی تھی تم؟ معاذ نے دوبارہ سننا چاہا. مجھے ڈاکٹر خورشید عالم سے ٹائم لینا ہے. بتا دیں کس دن لے کر جا سکتے ہیں؟ اس نے ٹشو باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا. بھی تم اماں کے ساتھ چلی جاؤ. ایسے معاملات میں خواتین کا جانا زیادہ بہتر رہتا ہے. وہ مدبر بنا. کیسے معاملات میں؟ گل کی آنکھیں پھیلی تھی. یار یہ گائناکالوجسٹ وغیرہ کے پاس جانے میں. گائناکالوجسٹ کے پاس کون جا رہا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا. تو اور کہاں جانا ہے؟ معاذ مجھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. الرجی ہو رہی ہے فیس پہ. اسے خفی سے. امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا. ناول کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر آپ اپنی کوئی فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں موجود آپشن میں جائیں اور ہمیں اپنی پسند لکھ بھیجیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.